گوگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہم ایک دوسرے سیٹ اپ میں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اسٹوڈیو ذرا مختلف دکھائی دے گا۔ آج جمعرات ہے، حسب معمول ہم عشا خضر وٹو کے ساتھ فلسفے کے موضوع پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ آج کے موضوع میں ہم دیکھیں گے کہ مسلم دنیا میں، یا جس کو ہم مسلم فلسفہ بولتے ہیں، اس کی کیا خاص کریکٹرسٹکس تھیں، اس کے کیا خاص خد و خال تھے۔ عشا خضر وٹو، آپ کا بہت شکریہ، آپ پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب چل نکلا ہے، ہمیں یہ جاری رکھنا چاہیے سلسلہ۔ ہماری جو تھوڑی بہت پہنچ ہے آڈینس تک، اس میں بھی اس کو پسند کیا جا رہا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عشا خضر وٹو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں اس وقت فلسفہ اور اینتھروپولوجی پڑھا رہی ہیں، اور خود انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے فلسفے میں ایم فل کیا ہوا ہے۔ عشا، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس کو ہم مسلم فلسفہ بولتے ہیں، اور یا شاید عرب فلسفہ بھی بولا جاتا ہے، اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گی کہ اس کے اہم نام کیا ہیں، اس کے اہم مرکز کیا ہے، اس فلسفے نے کہاں جنم لیا، کون سے بڑے نام ہیں، اور کیا بڑے موضوعات ہیں؟ مسلم فلاسفی، یا جسے ہم اسلامک فلاسفی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بڑے نام میں سب سے پہلے الکندی کا نام آتا ہے، ہو از کالڈ دی فرسٹ اسلامک فلاسفر۔ اس کے بعد الفارابی آتے ہیں، انہوں نے وہ آئیڈیا پیش کیا تھا کہ جو ایک فلاسفر کنگ والا آئیڈیا ہے، اس کو تھوڑا سا پروفٹ فلاسفر کنگ ٹائپ مولڈ کر کے پریزنٹ کیا تھا۔ ابن سینا آتے ہیں، ان سے اکثر لوگ واقف ہیں، ہی ڈیڈ ریمارکیبل ورک ان میڈیسن۔ ان کی فلائنگ مین تھاٹ ایکسپیریمنٹ کانشیسنس کے کانسیپٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اینڈ ابن رشد آتے ہیں، انہوں نے ریزن کو پرائیورٹی دی، اینڈ کہا جاتا ہے کہ ایک ریبائی مائمونیڈیز کو بھی انہوں نے بہت انفلوئنس کیا، ہی واز اے جیوش ریبائی۔ اینڈ الغزالی بھی آتے ہیں، جنہوں نے تھوڑا آرتھوڈاکس کو، اسلامک آرتھوڈاکسی کو سورٹ آف ریوائیو کیا فلاسفی کے پیک کے بعد۔ اینڈ جو سوال اسلامک فلاسفی جن سوالات سے اسلامک فلاسفی ڈیل کرتی ہے، وہ ہے سب سے پہلے تو دی آئیڈیا آف گاڈ۔ کیا ہم گاڈ کا آئیڈیا ریشنلی پروو کر سکتے ہیں؟ بیکاز آل مسلم فلاسفرز بلیو ان دی آئیڈیا آف گاڈ، بٹ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے کسی نان بلیور کو ریشنلی پروو کر سکتے ہیں؟ اینڈ دین دی آئیڈیا آف سول، سول کیا کنٹینجنٹ ہے، کیا سول ایٹرنل ہے، سول کی آفٹر لائف والے کانسیپٹ کو تھوڑا ریشنلائز کرنا۔ اینڈ دین ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال اس میں فری ول ورسز ڈٹرمنزم کا ہے، کہ اگر ہر چیز ڈٹرمنڈ ہے پہلے سے، تو اس میں ہمارا کیا رول ہے، یا اگر فری ول ہے تو پھر اس کا کیا آگے کانسیکوینسز یا ریپرکشنز ہیں۔ اینڈ دین ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ پھر اسلام کے انڈر یا ایک اسلامک سوسائٹی میں ایتھکس کا کانسیپٹ کیا ہوگا، اینڈ ادر فلوسافیکل کویشچنز از ویل۔ اچھا، آپ نے نام لیے الفارابی سے ابن رشد تک۔ ابن رشد کا تعلق اوندلیس، جس کو آج کل اسپین بولا جاتا ہے، بالکل۔ آئیبیرین پیننسولا بولا جاتا ہے، اسپین اور پرتگال، یہاں پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، جس کی بنیاد کچھ عربوں نے رکھی، بربرس نے رکھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ابن رشد ایک بہت بڑا نام بن کر ابھرے، اور ایک زبردست تحریک ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کون کون سے اہم مراکز تھے جہاں پر فلسفے نے نشو و نما پائی مسلم دنیا کے اندر؟ بغداد بھی ایک بہت اہم مرکز ہے، وہاں پہ انفیکٹ ایک ریسرچ سینٹر جس کو بیت الحکمہ بولا جاتا ہے، جس کی انگلش ٹرانسلیشن رفلی وڈ بی ہاؤس آف وزڈم۔ تو وہاں پہ بہت گریک ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، ایون انڈین یعنی سنسکرت ٹیکسٹ کو بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا، اینڈ اس اتنی بڑے اسکیل پر گریک being translated into Arabic led to the ideas of Plato and Aristotle coming into Muslim society۔ تو وہاں سے الکندی، جنہیں پہلا آرگیوبلی کہا جاتا ہے پرسن ہو اڈاپٹیڈ دی آئیڈیاز آف پلیٹو، ایرسٹوٹل، اینڈ آلسو پلوٹینس ایز ویل۔ پلوٹینس تھوڑی اس میں ذرا گاڈ کی بات کرتے ہیں، وہ پلیٹو کے وہ فرسٹ کاز والی آرگیومنٹ کو تھوڑا اور ڈیوائن ٹچ دیتے ہیں۔ تو ان سب کا بہت ایمینس انفلوئنس رہا ہے، گریک فلاسفی ان پرٹیکولر کا آن مسلم فلاسفی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ بغداد پر جب
ان لوگوں نے حملہ کیا، منگولز نے. منگولوں نے 1250 میں غالباً جی کیا تھا، جی تو پھر بغداد ایک علمی مرکز کے طور پر تباہ ہو گیا. اور بالکل. انہوں نے اٹیک بھی تو اس پہ کیا تھا، دارالحکمہ جس کی میں نے ابھی، بیت الحکمہ جس کی میں نے ابھی بات کی ہے. دے اٹیک دیٹ ریسرچ سینٹر. اینڈ ظاہر ہے کہ انویژن کے بعد اس سب ہر چیز کی پیک تک واپس پہنچنا از کوائٹ ہارڈ. جیسے لائبریری آف الیگزینڈریا جلانے سے کافی نقصان ہوا تھا، ویسے اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، وہ بھی مسلم فلاسفی کو جو اپنی سورٹ آف پیک تک پہنچ چکی تھی منگول انویژن سے پہلے. اچھا، آپ نے یونانی فلسفے کی بات کی، اور اکثر بہت سے لوگ اس نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ یہ جو عرب دنیا میں ایک طرح سے ایران بھی اس وقت مسلم سلطنت کا حصہ بن گیا، اور ایران کے اپنے اندر علم و فلسفے کی ایک پرانی روایت موجود تھی. پھر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس بہت بڑی وجہ یہاں پر فلسفہ فروغ پانے کی یہ تھی، یا سائنس اور ٹیکنالوجی بھی، کہ ان لوگوں نے، یعنی عربوں نے، مسلمانوں نے یونانی فلسفیوں کو ترجمہ کیا. تو آپ اس سوال کا جواب کیسے دیں گی؟ کیا یہ بات درست ہے، یا یہ کوئی تعصب کے تحت ایسے بولا جاتا ہے کہ نہیں، عرب اور مسلمان خود سوچنے کے قابل نہیں تھے اگر انہوں نے ترجمہ نہ کیا ہوتا؟ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا، علم ہمیشہ سفر کرتا ہے. میرے بالکل. خیال سے آف علم کہیں بھی کورس جب پیدا ہوتا ہے، وہ آف جاپان سے لے کورس. کے وینزویلا تک کہیں بھی ہوگا، وہ پوری انسانیت کی وراثت ہے. میرا بالکل نقطہ نظر تو یہ ہے. بالکل. لیکن پھر بھی یہ ایک سوال جی اکثر ناظرین بھی جی شاید اس کا جواب جاننا جی. چاہیں گے، اور یہ سامنے رہتا ہے. اس پہ فرسٹ آنسر تو یہی ہوگا جو آپ نے بات کی، کرونولوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آف کورس وہ پریڈیسیسرز تھے، ان کا کام، وہ پہلے آنے والے لوگ تھے، ان کا کام کنسیڈر کرنا تو اوبویسلی امپورٹنٹ ہے. اینڈ دے ہیو اے ہیوج انفلوئنس آن دی انٹائر ویسٹرن ورلڈ. اینڈ تب عباسڈ کیلیفٹ کے اندر اینڈ اسپین کانکر کر کے دے ٹو بیکیم سورٹ آف اے پارٹ آف دیٹ ویسٹرن ورلڈ. تو آئی تھنک اس میں ایک یہ کانٹریبیوٹنگ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے ٹو میک سینس آف دیئر آئیڈیالوجیز اینڈ دی آئیڈیاز جو وہاں پریویلنٹ تھے بفور دا مسلمس کیم دیئر. تو انہوں نے پڑھا. اینڈ دوسری بہت ضروری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کا کام پلیجرائز بالکل نہیں کیا، انہوں نے اس کو بلائنڈلی فالو بھی نہیں کیا اینڈ کاپی بھی نہیں کیا. جو انہوں نے کیا وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے، اینڈ آئی ووڈ آلسو کال اٹ اوریجنل، کیونکہ انہوں نے گریک آئیڈیاز لیے، انہیں ریکنسائل کیا اپنے ریلیجس آئیڈیاز کے ساتھ، اینڈ دین انہیں امپلیمنٹ کیا اپنے اس وقت کے لائیو ایشوز پر، ایڈنگ لائیو ایشوز کا سلیوشن ٹو اٹ، لائک لوکنگ فار دیٹ ان ٹیچنگز میں سے، گریک ٹیچنگز میں سے. اینڈ آلسو اپنی ٹیکسٹ یعنی دا ہولی قرآن، اپنی ریولیشنز جو ٹیچنگ دیتے ہیں، یعنی جو قرآن کے ورسز ٹیچنگ دیتے ہیں، ان کو سائڈ لائن کیے بغیر دے سورٹ آف ٹرائی ٹو ریکنسائل دا ٹو. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات اور ریولیوشنری بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیکسٹ کو ریزن اور لاجک کی بیس پر پروف کرنے یا فردر اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی، وچ از ویری اوریجنل. وہ جسے ہم موتزیلائٹس بولتے ہیں انگریزی میں، یا موتزیلا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ کیا وہ بہت زیادہ متاثر تھے یونانی فلسفے سے؟ اور میرے بھی ایک دو اور سوال بھی ہیں یونانی فلسفے کے بارے میں، وہ بھی آپ سے کروں گا. لیکن اس تحریک سے میں خود بہت ایک زمانے میں انسپریشن لیتا رہا ہوں، اور اس کو بہت دلچسپی سے ابھی بھی پڑھتا ہوں. یہ جو موتزیلائٹس تھے، ان کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں اور ناظرین کو، کہ یہ کیا تحریک تھی؟ کافی انٹرسٹنگ تحریک تھی یہ. اسکول آف تھاٹ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ریزن کو پرائمری امپورٹنس دینی چاہیے، اینڈ ریولیشن سپورٹس ریزن. اور یہ ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ اٹرنل نہیں ہے، اٹس کریٹڈ. دیٹ از واٹ دے آرگیو کہ اٹس کریٹڈ. اور یہ کہ اس کی انٹرپریٹیشنز لٹرل نہیں ہے، it is reason that gives us the right way. This is what they argue. تو ان کی کافی فیسنیٹنگ اسکول آف تھاٹ ہے یہ. اس میں یہ ایک ہے کہ انہیں کیلف سے پیٹرنیج بہت حاصل تھی، لائک فائنینشلی they were doing good, so they had this sort of capacity to flourish. اینڈ انہیں سینسرشپ نہیں تھی کہ جی ریولیشن کو پرائیورٹی دی جائے، آپ یہ کہو گے تو یہ بلاسفیمی ہو جائے گی. تو دے سورٹ آف پٹ فارورڈ اے لاٹ آف کلیمز جو ہم ایون آج کے دور میں یہاں بیٹھ کر ہم انہیں کوائٹ بولڈ کہیں گے. اینڈ دین اس کے کانسیکوینس میں اشرائٹس ایمرج، جنہوں نے کہا کہ یہ تو ریزن لے کر زیادہ ہی وہ ہو رہے ہیں، یو نو آر ریولیشن اکارڈنگ ٹو دیم از بینگ تھریٹنڈ، یعنی کہ ریزن کو یہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں جبکہ ہونی ٹیکسٹ کو چاہیے. تو دس نیو اسکول آف تھاٹ ایمرج جنہوں نے پھر آرگیو کیا کہ نہیں، قرآن از اٹرنل، جو اس میں لٹرل باتیں ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اس کی ایک مثال ہے گاڈ سٹنگ آن تھرون.
تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح سے کہا گیا ہے. گاڈ از ناٹ لٹرلی سٹنگ، جو کہ ایک انسانوں کا کام ہے بیٹھنا، آن اے تھرون، جو کہ ایک مٹیریل ٹینجیبل چیز ہے. دس از جسٹ ٹو ایکسپلین، یعنی کہ انٹرپریٹ ہم اسے لٹرلی نہ کریں، بٹ وہ کیونکہ بہت براڈ میننگ رکھتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن سبجیکٹو ہو سکتی ہے. اینڈ اٹرنل ہے قرآن، اٹس ناٹ کریٹڈ، اٹ از انکریٹڈ ورڈ آف گاڈ اینڈ اٹرنل، تو ہم اسے ٹائم لیس کہیں گے. اٹ از ناٹ اس طرح کی چیز جو کہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کے لیے تھا. دیٹ از دین واٹ دی اشرائٹس آرگیو، کیونکہ انہیں لگا تھا معتزلائٹس کے اسکول آف تھاٹ سے ان کی ریولیشن، ہولی ٹیکسٹ تھریٹنڈ ہو رہے ہیں. اچھا، ہم نے جب فلسفے کی 5 شاخوں پہ بات کی، اس میں سے ایک شاخ تھی ایپسٹیمولوجی، کہ علم کو کیسے تخلیق کیا جاتا ہے. اور ناظرین، اگر آپ اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ نے پروگرام نہیں دیکھا تھا تو آپ ہماری آرکائیوز میں جا کے وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ سرچ کریں تھوڑی سی تو وہ آپ کو مل جائے گا. اچھا، ایپسٹیمولوجی کے نقطۂ نظر سے مسلم فلسفے میں اور گریک طریقہ کار میں، یونانی طریقہ کار میں کوئی فرق تھا، اور اگر تھا تو کیا تھا؟ تھوڑی سی تو بات آپ نے شروع میں بھی ہمیں بتائی، لیکن ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی فرق تھا تو کیا تھا. گریکس میں جہاں تک پری سوکریٹکس کی بات ہے، وہ بھی کروڈ آبزرویشن پہ ہی کام کر رہے تھے، بیکاز دیٹ از دا بیسٹ دے کوڈ ڈو. ان کے پاس اتنے ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹس نہیں تھے سچ از مائکروسکوپس ایکسیٹرا، پھر بھی انہوں نے کاسموگنی اور انٹالوجی پہ بہت کام کیا. تو یہاں پہ جو مسلم تھنکرز ہیں انہوں نے انٹرسٹنگلی یہ کیا کہ جو گریکس نے لاجک کو بعد میں سوکریٹیز کے بعد پرائیورٹائز کیا، پرٹیکولرلی پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اوکے لاجک از امپورٹنٹ، یٹ انہوں نے اس میں اسپرچل ایلیمنٹ ایڈ کر دیا. فار دا گریکس اس ٹائم تک، پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے ٹائم تک، لاجک واز دی اونلی تھنگ ریکوائرڈ، ریزن اینڈ لاجک یعنی عقل and good solid argumentation backed by logic of course. But Muslims could not give up spiritualism. تو ان کی epistemology کا ایک بہت بہت اہم حصہ spiritualism بھی ہے. I think that is the major difference. اور similarity بھی یہ ہے کہ وہ logic کو consider کرتے ہیں to support their spiritualism. But like دونوں کو انہوں نے برابر importance دی ہے. It is not like spiritualism زیادہ ضروری ہے، logic کو بالکل انہوں نے reject کر دیا. بٹ ڈفرینس یہ یہاں پہ کہ لاجک رکھا بٹ اسپرچولیزم کے ساتھ، جبکہ پلیٹو یا ایرسٹوٹل وڈ آرگیو کہ لاجک ہیز دی اونلی پرائمری امپورٹنس، اسپرچولیزم کی یا ایموشنس کی وہاں جگہ نہیں ہے. تو کیا یہ علم الکلام نہیں بن جاتا، یا جس کو ہم انگریزی میں اسکولاسٹسزم بولتے ہیں؟ اور اس پہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا، علی عباس جلال پوری کی ایک بہت خوبصورت کتاب بھی ہے جو پڑھنی چاہیے فلسفے کے حوالے سے، اردو میں دستیاب ہے تو اکثریت اس کو پڑھ بھی سکتی ہے، لیکن وہ ہے علامہ اقبال کے حوالے سے، اقبال اور علم الکلام. یہ اس کا اینڈ مسلم فلاسفی انٹرسٹنگلی لیڈ دا بیسس فار اسکولاسٹسزم پوری دنیا میں. اوکے، تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اسکولاسٹسزم یا علم الکلام، کہتے کسے ہیں اور اس کو ہم کیسے؟ آپ اقبال کے حوالے سے بتائیں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی مور ریلیونٹ ٹو پاکستانی کانٹیکسٹ. اچھا، کیونکہ ابھی تک ہم عربیوں کی بات کریں. یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں علامہ اقبال کو ایک بڑے اور اہم فلسفی اور شاید واحد فلسفی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، بٹ کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ ہی واز ناٹ اے فلاسفر، ہی واز ایٹ بیسٹ اے فلاسفر پوئٹ. لائک یہ ایک بڑی پاپولر آرگیومنٹ ہے. اچھا، ریگارڈنگ اس پہ میں اختلاف رکھتا ہوں دو حوالے سے. میں اقبال کو اردو کا بہت بڑا شاعر مانتا ہوں، غالب، فیض، جون ایلیا، ان لوگوں کے علاوہ. اور دوسرا یہ کہ وہ فلسفی اس لیے تھے، ان کی فلسفے میں پی ایچ ڈی ہے، ایک وہ سرٹیفائڈ فلاسفر ہے، پروفیشنل فلاسفر جسے کہنا چاہیے. پرانے زمانے میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھی کہ آپ کالج جا کے، یونیورسٹی جا کے ایک پروفیشنل فلسفی بن کے، پروفیشنل صحافی بن کے باہر آئے. یہ تقریباً انلائٹنمنٹ دور جسے ہم روشن فکری کا دور کہتے ہیں، اس کے بعد سے جب اسپیشلائزیشنز ابھرنا شروع ہوئی یونیورسٹی کے اندر تو اس کے نتیجے میں نکلی. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات ہے، اقبال کو اس لیے ڈسمس نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں ان کی کچھ باتیں پسند نہیں، مجھے بھی نہیں ہیں، میرے بہت سے اختلافات ہیں. دوسرا یہ، ہم نے شروع میں بالکل آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے ہمیں جواب دیا تھا اور میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں
کہ ہر انسان فلسفی ہے، فلسفہ تو سب کے پاس ہے. that is تو یہ ایک what I بہت agree ہی with. ایلیٹزم میں اسے سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی کو رد کر دیں کہ یہ Mhm. فلسفی نہیں ہے. تو اقبال بھی کوئی عام آدمی تو بعد میں نہیں رہے تھے، ایلیٹ کا ہی ایک طرح سے حصہ تھے یا نمائندہ ترجمان بھی کہہ سکتے ہیں. تو دو حوالے سے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن جو علم الکلام کی بحث ہے وہ دلچسپ اس لیے ہے، جو علی عباس جلال پوری نے نکتہ اٹھایا اور مجھے پہلی دفعہ Mhm. سمجھ آئی علم الکلام کی. اور یہ کتاب میں نے اپنے بی اے کے دنوں میں پڑھی تھی، اور جب ہم کالج جاتے تھے، یونیورسٹی جاتے تھے 1990 کی دہائی میں، تو کچھ لوگوں کو بہت شوق سے پڑھا جاتا تھا. ان میں ایک علی عباس جلال پوری تھے، ابھی بھی ان کو پڑھنے والے موجود ہیں. اور میرے کچھ سینئرز تھے جو براہ راست علی عباس جلال پوری صاحب کو ملتے بھی تھے. Mhm. ہم دونوں نے گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہے، وہ وہاں Mhm. پڑھاتے تھے، Oh, لیکن nice. بدقسمتی کہ ہم سے بہت پہلے پڑھاتے تھے. Mhm. میں نے ان سے براہ راست نہیں پڑھا ہوا. بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ علم الکلام سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے ایک سچ طے کر لیتے ہیں، Yeah. سچ یہ ہے، پھر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ریزن. اور علامہ اقبال نے بھی یہی کیا. Yeah, and God کے idea میں مسلم philosophers نے بھی یہی کیا. They cannot like not believe in God. All they did was prove it through reason. Belief ان کا وہی ہے، وہ prove نہیں بھی کر پاتے تو belief ان کا وہی ہونا تھا. وہی Yeah. آپ سمجھتی ہیں کہ ایک اہم فرق تھا یونانی فلسفے میں اور جو فلسفہ Yeah. ہمارے مسلم دنیا میں، عرب Mhm. دنیا میں پنپ رہا Mhm. تھا. بالکل. فار دا گریکس یہ پری سپوزڈ ہائپوتھیسس کی کوئی ایسچ ویلیو نہیں ہوتی. ان فیکٹ دیٹ از واٹ دے ڈیڈ. ان کے لیے سورج، ان کا بلیف یہ تھا کہ از اے گاڈ، اٹس اے ڈیوائن اینٹی ان دا اسکائی. بجلی گرج رہی، اٹس زوس کا اینگر. بٹ انہوں نے اس بلیف کو ریزن اور لاجک سے ڈسپروو کیا. تھنڈر از اے کیمیکل ریئیکشن ان دا اسکائی رفلی. سن از اے برننگ راک ان اسپیس رفلی. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور ہیگل نے ایک جگہ پہ یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ یونان کے اندر، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد انسانی تہذیب کا زوال ہو جاتا ہے، یونان کے اندر فلسفہ ہی ساری چیزوں کی بنیاد تھا. بعد میں جو مذہب نے چیزیں پیش کی ایتھکس کی شکل میں، اخلاقیات کی شکل میں، قانون کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر یورپ کے بعض حصے مذہب کے چکر سے نکل کے ایک طرح سے انلائٹنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا خیال ہے کہ وہ جو دور تھا وہ بہت اچھا تھا کہ فلسفہ ہر چیز کی بنیاد تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی مذہب اس طاقت کے ساتھ، اس ایک ہیجمنی کے ساتھ سامنے نہیں آیا جب تک عرب دنیا میں، کیونکہ وہ جو جن کو ہم وہاں کے 3 العالمی مذہب بولتے ہیں، ان میں اسلام سب سے بعد میں آیا. تب تک مذہب اپنی ایک خاص کر رومن امپائر کی شکل میں اپنی طاقت جما چکا تھا. یہ بھی تو شاید ایک اہم نقطہ نہیں ہے کہ جب عرب اس طرف جاتے ہیں، مسلمان اس طرف جاتے ہیں، تو مذہب ایک اور چیز بن چکا ہے جو کہ یونان کے دور میں نہیں تھی. اور ایک اور بہت اہم نقطہ، اس وقت سٹی سٹیٹس تھی، وہ سٹی سٹیٹس کے مذہب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پہ تو امپائرز کا مذہب ہے جو بہت طاقتور ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے. دس از ایکچولی اے گڈ آرگیومنٹ. ایسے ہی ہے. اچھا، ایک اور بات جس پر ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے، ذاتی محفلوں میں بھی، اکیڈمک حلقوں میں بھی، اور آج کل سوشل میڈیا پہ بھی جہاں کچھ ایسے پلیٹ فارم ہیں سنجیدہ بحث ہوتی ہے، وہاں پہ مسلم فلسفی کا زوال کیوں ہوا. آپ اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں ایک گی؟ تو بغداد پہ منگول انویژن دیٹ کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹو دیٹ. اینڈ اس کے علاوہ یہ کہ جو فقہ کی ایمرجنس آ گئی تھی، فقہ کے جو میتھڈز ہیں 4، ان میں قرآن، حدیث، سنت اینڈ اجتہاد ہے. اس میں فلسفہ ایز سچ نہیں ہے، اس میں وہ ریشنل لاجیکل تھنکنگ، کریٹیکل انالیسس وغیرہ نہیں ہے. اینڈ دین جو نئے ایشوز در پیش سے ان کا حل یا ان کا سلیوشن فلاسفی کے بجائے فقہ سے نکالا جانے لگا. اینڈ ایک اور آرگیومنٹ ہے وچ آئی ڈونٹ لارجلی اگری ود بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، کہ جی الغزالی نے بہت ریوولٹ کیا تھا اگینسٹ دا پرائمری امپورٹینس ایٹریبیوٹیڈ ٹو ریزن، کہ جی عقل وغیرہ، لاجک وغیرہ کو اتنی اہمیت نہ دی جائے، ریولیشن از ایوری تھنگ. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈز این انڈیویژول ہیو دی پاور ٹو لائک اسٹاپ این انٹائر موومنٹ؟ اچھا، یہ باتیں اکثر ہوتی ہیں. ڈی گراس کی کچھ عرصہ پہلے میں ایک
ٹاک سن رہا تھا یوٹیوب پہ. ادروائز میں ان سے بہت سی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں, میں ان سے بہت انسپائر بھی ہوں. وہ بھی الغزالی کو ایک بلیم دے رہے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا رک گیا. میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ الغزالی کوئی فرد بھی نہیں تھا, اور اس طرح کے جو اہم شخصیات ہوتے ہیں عمومی طور پہ وہ سرکاری یا غیر سرکاری طور پہ کسی طبقے کی, کسی سوچ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. الغزالی کے پیچھے کون سی حکمران طاقتیں تھیں انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی بہت اہم ہے, اس طرح کے جو واقعات ہوئے وہ کسی بھی سویلائزیشن کو, تہذیب کو نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے کردار ادا کیا. میرا خیال یہ ہے کہ جو زیادہ اہم وجہ تھی وہ یہ تھی جس کو مارکس موڈ آف پروڈکشن کہتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. جو مسلم سلطنتیں ہیں وہ ایک طرح سے جاگیردارانہ سماج میں جا کے رک گئے ہیں, اور یہ بحث بھی موجود ہے کہ کیا ہم اس کو جاگیرداری کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں. کارل مارکس نے اس کے لیے ایشین موڈ آف پروڈکشن کا لفظ استعمال کیا تھا, جو ہمارے یہاں آٹومن امپائر میں یا مغل امپائر میں یا چھوٹی چھوٹی کنگڈمز میں تھا, چائنا میں تھا, جس میں زمین جو ہے وہ بادشاہ کی ملکیت رہتی ہے. یورپ میں یہ تھا کہ وہ فرد کی ملکیت ہے اور وراثتی ہے, آگے اولاد کو ٹرانسفر ہو جائے گی. ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہم شاید سرمایہ داری نظام کی طرف نہیں جا سکے. یورپ میں یہ ہوا کہ وہاں پر یورپ سرمایہ داری نظام کی طرف جا رہا ہے. ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی اور معاشی چیلنج سامنے آ رہا ہے, اس سے نپٹنا ہے. معاشرے میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور اسی کے نتیجے میں وہ ایک کلونیل طاقت بن کے ابھر رہے ہیں. اب آپ کو پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, رول کرنا ہے, اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. نئے خیالات ابھر رہے ہیں, ان کا جواب دینا ہے. تو وہ بہت بڑا عمل ہمارے ہاں نہیں ہوا. اس کا ایک اظہار سائنس اور ٹیکنالوجی تھی, اور ملٹری ٹیکنالوجی بھی تھی. جب تک آپ تلوار لے کے بیٹھے ہیں اور دشمن کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے, بلکہ آپ کے ہاتھ میں زیادہ اچھی تلوار ہے اور اب زیادہ بہادری اور عقل مندی سے استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ کو بندوق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے مسلم دنیا کو وہ چیلنجز درپیش نہیں آئے جو یورپ میں پولیٹیکل, سوشل, ملیٹریلی اور ایک نظام معیشت تبدیل ہونے کے نتیجے میں سامنے آ رہے تھے. ہم جا کے, اور یہ صرف ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا جس کو ہم سے مراد کے مسلم دنیا کے لوگ, ہندوستان, چین, وہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ آ کے بھی یورپ نے غلبہ پایا. اور ہم تھوڑی سی آئندہ دنوں میں بات چیت کچھ ہندوستانی فلسفے یا جو ہندو فلسفی بھی سے کہا جا سکتا ہے, اور چین کی فلسفی, اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے. اچھا, آخری سوال جو میں یہ بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلم دنیا میں آپ کیا دیکھتی ہیں, یا عرب دنیا میں اور لارجر مسلم ورلڈ جو انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک قائم ہے, اور ڈائسپورا بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے. تو کیا ہم کچھ امید کرتے ہیں کہ فلسفے کا ایک ریوائول ہو رہا ہے؟ کچھ امید کی باتیں ہیں؟ ایک تو فلسفی میں ایکڈیمیا کا بہت رول ہے. تو فلسفی ان دیٹ ٹریڈیشنل یا کنونشنل سینس اس طرح سے نہیں آ رہی کہ ون پرسن کمز اپ گیوز این انٹائرلی نیو ریولیوشنری آئیڈیا اینڈ ادر پیپل آر لائک او واو. تو وہ چیز اب نہیں ہو رہی, which is not that unfortunate. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں اب, such as the emergence of academia. پہلے تو زیادہ ویسٹرن academia prevailed even in our schools and institutions. But اب I believe, I would argue کہ مسلم ورلڈ سے کافی اچھا academic content آ رہا ہے. Is there any that you personally would say is worth it? اب میں تھوڑے سا آپ کی بات کو آگے بھی بڑھانا چاہوں گا. میں اس کے لیے یہ کہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک طرح سے فلسفے کی ڈیموکریٹائزیشن ہوئی ہے, and compartmentalization. جی, اور کمپارٹمنٹلائزیشن بھی ہوئی ہے. ایک تو وہی بات جو ہم آج کی اور پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں کہ ہر انسان فلسفی ہے. پھر یہ کہ جو کالج کی سطح پہ, یونیورسٹی کی سطح پہ ہم پڑھ سکتے ہیں, اس نے تھوڑا سا ڈیموکریٹائز کر دی ہے. وہ دور گیا کہ یونان کے مہان لوگ اس کو پڑھیں گے, یا عرب دنیا میں بھی یہ سارے اشراف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو پڑھتے تھے, کیونکہ لٹریسی ایک جمہوری حق نہیں تھا آپ کا. یہ تو 100 سال 150 سال پہلے کی باتیں ہیں. دوسرا یہ کہ جو آپ بات کر رہی ہیں ایکڈیمیا کی شکل میں, اب بہت سا فلسفیانہ کام ہوتا ہے, اس کی کمپارٹمنٹلائزیشن ہو گئی ہے,
اس کو براہ راست شاید ہم فلسفے کی بات نہیں کہتے، لیکن لا اور ایتھکس ایک اہم سوال بن چکا ہے، ہیومن رائٹس اینڈ ایتھکس. تو فلسفہ بہت سے کمپارٹمنٹس میں، ڈپارٹمنٹس میں ایک بنیادی علم کے طور پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک نیگوسیشن ہو رہی ہے. پر اس میں پھر بھی آئی وڈ آرگیو کہ تھوڑا سلو ہے، لائک دا نیو ایشوز آف اے آئی ایکسیٹرا، ان پہ مسلم ورلڈ سے ایز سچ کوئی کمنٹری ابھی تک تو نہیں آئی. یہ درست ناٹ اینی دیٹ آئی ہیو ریڈ. یہ درست ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس علاقے میں، جس خطے میں، جس تہذیب میں ایک طرف چیلنجز کی بات، دوسری طرف کیا آپ واقعی علم کی پروڈکشن پہ، علم کی تخلیق پہ اپنے ذرائع خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اب پاکستان کو ہی لے لیں، جب آپ تعلیم پہ جی ڈی پی کا 1% بھی خرچ نہیں کریں گے تو فلسفہ پیدا بھی نہیں ہوگا، ڈیموکریٹائز بھی نہیں ہوگا. اور تعلیم پہ خرچ کریں بھی تو وہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ بات کی ہوئی، وہ تعلیم کا طریقہ ہی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بالکل. اوکے عشا، بہت شکریہ. ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، نئے نئے موضوعات پر بات چیت کریں گے، اور اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو سنا. آئندہ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہم نہ صرف فلسفے پر بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ سیاست اور حالات حاضرہ پر بھی بات چیت کریں. میرے علاوہ میرے کچھ دیگر ساتھی بھی آپ اسٹرگل ٹی وی پر آپ کو نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. ان تمام پروگرامات کی حوصلہ افزائی کریں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے پاس اچھے اور معلوماتی پروگرام علم سے بھرپور بات چیت کے ساتھ بار بار آتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.